یہ لوگوں کا اپنا مسکنسیپشن ہے. تو سفر کا مطلب کیا ہے؟ سفر یعنی صفر سے نکلا، اور اس میں بہت سارے جو شرک کرنا اس میں، اور سمجھنا کہ سپرسٹیشیس جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کرنا، سارے چیزیں. اور سفر المکان مطلب کوئی ایمٹی ہاؤس کو بولتے، اور سفرن یا صفرن مطلب کوئی چیز خالی ہو جانا. اور عربک میں کیا تھا؟ صفرن من المتاع، مطلب گھر خالی ہو گیا، فرنیچر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح سے. اور یہ جو باتیں من گھڑت ہے، یہ صرف اور صرف سپرسٹیشیس چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ کوئی بھی اومنس لینا یہ شرک ہے. اور یہ 3 بار بتائے کہ کسی کو گڈ لک ماننا، کسی کو بیڈ لک ماننا، کسی کے آنے سے کچھ ہونا، کسی کے جانے سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب سپرسٹیشیس جو چیزیں ہیں قرآن اور سنت میں منع ہیں. اور یہ سارے چیزیں بتائے گئے ہیں. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جو بھی انسان کی اپنی زندگی ہے وہ اپنا لکھا کے لاتا کہ اس کی زندگی آگے کی کیسی ہونے والی ہے. تو کچھ ہم آیتیں بھی اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سورۃ الاسراء ہے، سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 12. اس میں بتایا جاتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں. رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا، مطلب جب رات چلی جاتی اور دن آ جاتا، اور دن کی نشانیوں کو روشن بنا دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور اس لیے بھی کہ تم جو چیز کرتے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جو ڈیز ہے، نمبرز ہے، یہ کیوں ہے؟ عدد سنینا، تاکہ وہ حساب اللہ تعالیٰ اس کا اکاؤنٹ رکھے. نمبر آف منتھس، ایئرز، ڈیز، وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ہر چیز اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ کیا ہے، ایک ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں. تو ویسے ہی اب آگے اور چیزیں کیا بیان کیے گئے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جو سورۃ البقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189. اب یہ چاند، سورج، یہ سارے چیزیں کیوں ہیں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ کیوں چاند کی بات ہوتی، سورج کی بات ہوتی؟ کیونکہ یہ دن اور رات اسی لیے ہے تاکہ گنتی کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ اچھا اس سے گڈ لک ہو رہا، اس سے بیڈ لک ہو رہا. اب وہ کوئی انسان ویسا سمجھتا تو اس کی اپنی غلطی ہے. تو انشاءاللہ کچھ آیتیں بھی ہم دیکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ واضح ہو جائے. کوئی بھی بات ہے تو صحابہ اکرام پوچھتے تھے یسألونک عن الاحلہ، وہ پوچھتے تھے چاند کے بارے میں. تو قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ کیا ہے؟ مواقیت وقت سے ہے نا، کہ کتنا وقت ہے، کیا ہے، کیا انڈیکیٹ کرتا کہ نمبر آف ڈیز ہے، ایئرز ہے، منتھ ہے. وَلِلنَّاسِ الْحَجُّ، اور حج کے مہینے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا بُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. اب یہ آگے کا موضوع کیا ہے؟ حج کے بارے میں، ریچولز کے. لیکن ہمارا آج کا موضوع کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ. تو سفر کا مہینہ کوئی بیڈ لک نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی بھی کہنا کہ لیسا منا من تطیرا او تطیرا لہا، جو بھی اومنس لے رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے ڈسوسیٹ کریں گے جو بھی کہتا ہے کہ یہ گڈ لک ہے یا بیڈ لک ہے، دیٹ از ناٹ اپریشیٹڈ. اور عمران بن حسین فرماتے کہ ایک شخص کو دیکھے کہ ایک وہ لوہے کا کڑا ویئر کرے ہوا تھا، تو پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میری ویکنیس ہے. تو بولے کہ اگر تم اتنا غلط عقیدہ رکھ کے تمہاری ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جو بھی ایسے غلط اومنس لیتے
یا کسی سے جا کے فارچون ٹیلنگ یا اپنے بارے میں پوچھتے کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، میجک، یہ سارے چیزیں ان سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی سلسلہ تو صحیحہ کی 2195 میں بتایا گیا ہے. اور اب ٹیکنگ اومنس، یہ کیا ہوتا، آپ کو ڈپرائیو کرتے ہائی رینک سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی پریکٹس کر رہے فارچون ٹیلنگ ہے یا فارچون کہنا یا اچھا اب یہ سفر پہ جانا چاہیے، یہ سفر پہ نہیں جانا چاہیے، یہ سارے کیا ہے من گھڑک باتیں ہیں. لوگ باضابطہ جا کے لوگوں سے پوچھتے کہ اچھا دس ڈے آئی شوڈ ڈو دا سفر اور ناٹ، ہم یہ دن کام کرنا چاہیے نہیں. یہ سب نا غلط چیزیں ہیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. کوئی کیلامٹی بھی نہیں پہنچتی جو کہ تم کو مس ہو جائے. یعنی کہ اللہم لا خیر، کوئی خیر بھی ملنا ہے تو مل کے رہیں گا، لا خیرک اگر تم کو ملنا ہے، ولا طیر اگر نہیں وہ نہیں ملنا ہے کچھ بھی ہے، الا طیرک ولا الہ غیرک وہ مس ہو جائیں گا اور تمہارے تک نہیں پہنچے گا. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. کوئی چیز ملنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مل جائے گی، اگر نہیں ملنا ہے تو اس کے ایسے اسباب بن جاتے. تو شرک ہے یہ ٹیکنگ اومنس کرنا، سمجھنا کہ اچھا یہ چیز اگر میں کر لوں تو ٹھیک ہے، وہ چیز یعنی من گھڑت قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود سلسلہ تو صحیحہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو ٹیکنگ اومن اس شرک بتاتے، یہ شرک ہے. اتنے بار یہ مینشن کیا جاتا ہے اور صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب لوگ ایسا کیوں کرتے؟ کیونکہ ان لوگ سمجھتے یہ شارٹ کٹ ہے، یہ کر لینے سے ہم کو گڈ ہوگا. اب جو لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے 70,000 فالوورز جنت میں جائیں گے بغیر اکاؤنٹ کے. کون ہوں گے؟ جو انکینٹیشن نہیں کریں گے اور ایول اومنس نہیں لیں گے اور صرف اللہ پہ ٹرسٹ کریں گے. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. لیکن ایوری ایئر دا سیم سفر کا مہینہ آتا اینڈ من گھڑک لوگ چیزیں کرتے ہیں. اور ایسٹرولوجرس کے پاس جانا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے لیے پنشمنٹ ہے ایسٹرولوجر کے پاس جانا. من آتا عرافن فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. جو بھی سوٹ سیئر کے پاس جا رہے یا ایسٹرولوجر کے پاس جا رہے اور ان سے بات کر رہے تو ان کی کیا ہے؟ تقبل لہ صلاۃ 40 نائٹس کی ان کی نماز خراب ہو جا رہی، باطل ہو جا رہی ان کی نماز. تو whoever goes and asks, even somebody reads something and think کہ اچھا اس کے وجہ سے یہ ہوگا اس کے وجہ سے وہ ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے قسمت میں جو لکھا وہ ہونے والا ہے. لا ادوا ولا طائرتا ولا حامتا ولا سفر، کوئی ڈیزیز نہیں ہے جو انفیکشس ہے یا ریالٹی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے الو بولنے سے یا سفر کے مہینے سے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سفر کے مہینے میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے. بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب سوچتے ہوں گے اچھا ایشین کنٹریز میں سفر کیا ہے؟ یہ 2nd month آف لونار کیلنڈر ہے. مسکانسیپشنس ہے اس کے بارے میں اور لوگ سمجھتے کہ یہ مہینے میں باضابطہ یہ چیزیں کرتے، یہ نہیں کرنا ہے. کہ چک پیس جو ہے نا چنے بوائل کر کے اس کو 365 اس کے گولیاں بناتے اور پانی میں پھینکتے. اب دیکھیے پانی کتنا پلیوٹڈ ہو رہا اور رسک کی کتنی بے حرمتی ہو رہی. یہ سب نہیں کرنا ہے. اگر پریویس جنریشن والے کرے وہ غلط کرے تو کیا غلط کرنے والے انسان کو ہم وہ فالو کریں گے؟ ہم سوچیں گے چلو وہ غلط کرے ہم غلط کو اور غلط کرتے گئے. نہیں کرنا چاہیے. سورہ مزمل لوگ 313 ٹائمز پڑھتے سمجھتے کہ دیٹس گڈ تھنگ، وہ بھی غلط ہے. ویسا تو کوئی اوتھینٹک نریشن ہی نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں اور یہ بیس لیس چیزیں ہیں. اور 13 جو یہ سفر کے مہینہ کی جو 13 تاریخ رہتی اس دن کیا کرتے؟ 13 تیزی بولتے. اس دن 13 تیزی بول کے مناتے. تو وہ ویسا کچھ کرنا ہے؟ نو اٹس ناٹ.
کوئی پروون نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کرتے؟ سمجھتے کہ جو بیڈ لک ہے پورے سال کا وہ چلے جاتا، ویسا کچھ نہیں ہے۔ اور گنتی کے دن اللہ تعالیٰ بتایا یہ ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر ہم خود اپنے طور پہ سوچ لے رہے ہیں کہ اچھا یہ گڈ لک ہے، یہ بیڈ لک ہے، وہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اور سورہ توبہ میں بھی کیا بتایا جاتا کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، جیسا کہ لونار منتھس 12 ہے، سولار اور لونار دونوں بھی 12 منتھس ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ۔ تو یہاں پر بتا رہے کہ جو دن ہیں وہ کیوں ہیں، نمبر آف منتھس کتنے ہیں، 12 ہے، اور یہ اللہ کے رجسٹر میں درج کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان بنانے والا ہے۔ پھر 4 کیا ہے، سیکریٹ منتھس ہے۔ تو وین وی ٹاک اباؤٹ کے سیکریٹ منتھس کون سے ہیں اور یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری چیز سکھا کے گئے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ نہیں سکھا کے گئے۔ تو عربس میں بھی کیا تھا، 3 منتھ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم بہت سیکریٹ رہتے تھے، کوئی وار پہ نہیں جاتے تھے، یہ منتھس کا بہت خیال رکھتے تھے اور ریسٹرکشن کرتے تھے۔ بٹ ایز سون ایز they are free from these restrictions، رابری، تھیفٹ، یہ سارے چیزیں کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی محرم ختم ہوا، سفر شروع ہوا، تو ان لوگ سمجھتے کہ چلو اب گھر ویکینڈ کر دو۔ کیوں ویکینڈ کرتے تھے؟ کیا ان کا انٹینشن رہتا تھا؟ کرائم کرنے کے لیے، تھیفٹ کرنے کے لیے، رابری کرنے کے لیے، وار کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے چیزیں، اور یہ جو سپرسٹیشیس چیزیں ہیں یہ من گھڑت ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں یہ تاروں کی نالج بھی ہونا ضروری ہے، وہ فلاں انسان تو اتنا بیڈ لک ہے، فلاں انسان کے پاس یہ کمی ہے، وہ تو بہت بیڈ لک ہے، اچھا اس کی زندگی لڑائی جھگڑے والی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو شادی میں نہیں بلانا ہے، یہ شادی میں کوئی چیز بھی ریچول نہیں کرنا۔ یہ سارے کیا ہے، یہ غلط کام ہے۔ اور پھر ہمارا جو ایک شگون بولتے نا، وہ ہمارے نیک میں ہے، سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 13۔ تو سورہ نمبر 17 کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ اسراء ہے، سورہ اسراء میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے گلے میں ایک شگون ہے، نیک میں، اور وہ ڈے آف ریزریکشن میں وہ ریکارڈ وائڈ اوپن رہیں گا۔ لیٹ می اوپن دیٹ۔ تو ہر انسان کے لیے اس کا جو اعمال نامہ ہے ہمارے گلے میں وہ باندھے ہوا ہے۔ اگر ہم وہ اعمال نامہ ہم سمجھ رہے کہ نہیں یہ کرنے سے یہ ہو رہا، وہ کرنے سے وہ ہو رہا، نہیں، یہ سارے چیزیں ہم اپنے من گھڑت سوچ لے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر میں دیکھیے کہ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاباً یلقاہ منشورا۔ یہ ہر ہیومن بینگ کے جو فارچون ہے، ہماری جو قسمت ہے، اٹ از ٹائڈ آن یور نیک۔ اب ہم امیجن کر سکتے جب 1400 سال پہلے یہ کتاب آئی تو اٹ وازنٹ ایزی تو اور پھر یہ کتاب میں بتایا جا رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکالیں گے کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن کیا نکالیں گے، کتاباً یلقاہ، کتاب کیا ہے، ہماری جو بک آف ڈیڈز ہے نا، یلقا اوپن کر دیں گے، منشورہ مطلب وائڈ اسپریڈ۔ کبھی آپ دیکھیں دور سے بڑے بڑے بل بورڈز نظر آتے تو our اعمال نامہ will be that way۔ تو آپ سوچیں کتنی اسکیری بات ہے کہ دور سے ہمارا اعمال نامہ نظر آ رہا، what if something is bad in it، تو ہم چاہتے کہ کوئی اس میں بیڈ چیز ہے تو کسی کو معلوم ہونا، ہم نہیں چاہتے نا۔ اور پھر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں بھی دیکھیے کہ اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو نظام ایک بیان کرے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ جو بھی ما اصابک، جو بھی پہنچ رہا، من حسنۃ، اینی گڈ، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک، اور کوئی بھی اصابک، کوئی چیز بھی آپ کو پہنچ رہی، من سیئتی تو ایول ہے، سمجھیے اٹ از فمن نفسک،
ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بٹ دس از ناٹ آلویز دیر آر ڈفرینٹ حدیث اینڈ آیاز ان وچ دس از ناٹ اونلی دا ون میننگ. اٹ آلسو سیز کہ جب انسان کے درجے بلند کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ، ان کو نیکی دینا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی برڈن کرتے جتنا ہم ڈیر کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا، جو بھی گڈ ہے اللہ کے طرف سے، جو بھی بیڈ ہوتا وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اب یہ سوچنا کہ یہ مہینے میں اب ہم نکل کے کہیں چلے جاؤ، سامنے سے بلی آئی تو یہ ہو گیا، سامنے سے وہ ہوا تو وہ ہو گیا، نوز باللہ استغفر اللہ، یہ سب بیڈ چیزیں ہیں. کچھ بول دیتے کہ اچھا یہ کوا بول رہا ہے، شاید اب کوئی آنے والے ہیں. there are certain things یعنی یہ کوئی اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ ایک معنی میں کلچر ہے ہمارا. دیر آر تھنگس نا بھائی، اب جیسا کلچرلی ایک سرٹن وے میں ہم ڈریس اپ ہوتے ایشین لوگ، ویسے ہی کلچرلی دیر آر سرٹن تھنگس جو کرتے تو وہ کلچرلی ہے. تو نہ چنے بنانا ہے، نہ کسی کو منحوس سمجھنا ہے، نہ تیرا تیزی کرنا ہے، نہ سورہ مزمل اتنے بار پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے یہ دن ہے، مہینے ہیں، اس کو کرس نہیں کرنا ہے. سب مہینے سب دن مبارک ہے، سب گڈ ہے. سب کو ایسا بیڈ نہیں سمجھنا، یہ گڈ لک ہو گیا، وہ بیڈ لک ہو گیا. یہ ساری چیزیں غلط ہے، یہ چیزیں سوچنا. اینڈ ٹوڈے لیسن اباؤٹ کتاب توحید. دس ٹوڈیز لیسن اباؤٹ تعویذیں ہیں، رنگ ہے، ٹوائن ہے، کچھ بھی پین نہ کرنا. وہ بھی چیپٹر نمبر 7 کر رہے ہیں ہم، رنگ، ٹوائن اور اینی تھنگ سملر. تو اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں، اچھا یہ پہننے سے، کبھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ وہ رنگ اتارتے نہیں، انہوں سمجھتے کہ نہیں یہ رنگ پہننے سے ایون certain people they put black beads in their neck، اور سمجھتے کہ اس سے ان کا what they call it سہاگ اچھا رہتا کائنڈ آف. تو کیا اس میں وہ بلیک بیڈس پہننے سے ہی ان کے ہسبینڈ اچھا رہیں گے کیا؟ نہیں تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پر یہ سارے چیزیں سوچنا غلط ہے. ایسی کوئی بھی چیز آتھینٹک اس سے ثابت نہیں ہے. تو اب یہاں پر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے تو کیوں پہنتے؟ کوئی تعویذ پہن رہے ہیں، کوئی وہ، تو اب کوئی بول دیتے اچھا یہ معلوم ہے یہ اچھا ہے، یہ گڈ لک ہے. تو اب ان لوگ سمجھتے اچھا یہ پہننے سے گڈ لک ہوتا، اور اب وہ سمجھتے یہ پہننے سے بیڈ لک ہوتا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہ اپنے من گھڑت اس سے کر رہے ہیں. تو اب یہ والا چیپٹر ہم کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 7. تھوڑا سا یہ جو کلر والی بک ہے اور یہ جو بلیک اینڈ وائٹ بک ہے نا، تھوڑا سا ان کے لیسنس میں آگے پیچھے ہے. یہاں پر رنگ، ٹوائن اور اینی تھنگ سملر بول کے ہے. جو بھی پریونشن کر رہے ہیں، ہارم یا افلکشن، یہ بھی کیا ہے، ایکٹ آف شرک ہے. مطلب اللہ کو، رسول کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ جو بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ بتائے، پھر اس کو چھوڑ کے سمجھنے رنگ پہن لینا، دھاگا پہن لینا، یہ پریونٹ کر دیتا ہارم، اور یہ کیا ہے، شرک ہے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ مُتَوَكِّلُونَ. کہہ دو کہ جو انووک کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار رہے ہیں، نہیں پکارنا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بلا رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ بتاؤں میں کہ تم قل افارائیتم، اگر تم کسی اور کو، کیا تمہیں بتاؤں کہ ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بلا رہے ہیں. ان ارادنی اللہ بدری، تو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو اگر بلا رہے ہیں، اگر کوئی ہارم پہنچانا چاہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، کچھ بھی ان لوگ ریموو کر سکتے. بدرن حل ہننا کاشفۃ، تو بول رہے کہ نہیں، ان لوگ درر ریموو نہیں کر سکتے. اٹ کوڈ بی فزیکل درر، اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف درر. اور جو اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، ارادنی بھی رحمتن، اور اللہ کی رحمہ، اللہ کی مرسی واسٹ ہے.
حل ہن ممسکات رحمہ، تو بول رہے کہ جو اللہ کی رحمہ ہے کوئی بھی دھول نہیں کر سکتے. جو آپ سمجھیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی بلیسنگ دے رہے ہیں، کوئی اچھی اپرچونٹی دے رہے، کوئی سٹاپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے سفیشینٹ ہے، اللہ کافی ہے. قل حسبی اللہ، اور ہم کتنے بار کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. اور پھر حسبی اللہ علیہ یتوکل متوکلون. تو اللہ کافی ہے، اللہ از انف فار us، sufficient for me is اللہ. اور پھر سارا ٹرسٹ اللہ پہ کرنا ہے، بیکاز وی آر بلیور. سو پارٹ آف our belief is we should complete have reliance on اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اب آگے فرمایا جا رہا، عمران بن حسین فرما رہی کہ یہاں پر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسن کو دیکھے کہ وہ ایک رنگ پہنے ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، تو پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ وہ ریپلائی کرا کہ نہیں، میری جو ویکنس ہے، اولڈ ایج ہے میری، اسی لیے اس وجہ سے. تو بولے کہ اگر تمہارے کو ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا کرتے تم تب تو تم کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. جسٹ ناؤ وی ڈیڈ دس حدیث، یو ریممبر. تو یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا یہ لوگوں میں کمی ہے. کیا وہ ایک چھوٹی سی رنگ وہ کسی انسان کو بچانے والے اللہ رب العالمین ہیں؟ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا، اور اس سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. یہ رنگ پہننے سے، کچھ کرنے سے بڑھاپا چلے جائیں گا، ینگ ہو جائیں گے، یا ویکنس چلے جائیں گی، یا اوور پاور ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. sometimes it happens people they are huge lords لیکن ان کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آتی کہ اچھا اللہ پہ توکل کرنا ہے. why we are doing توکل on ایسے ویسے چیزوں پہ. بٹ یہ جو ہے نا توحید کی چیز کے لیے دعا بھی کرنا، اور جس کو یہ توحید کی توفیق ہو گئی وہ ان کے لیے مرحبا ہے، ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی مرسی بھی ہے. اور یہ معروف حدیث بھی ہے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بھی تلسمان پہن لے رہے، ایمولیٹ پہن لے رہے، کیا بولتے، جو تعویذاں رہتے، کچھ بھی ہاتھ میں پہن لیتے، گلے میں پہن لیتے، یا دھاگے بن لیتے. وہ میں فیشن سٹیٹمنٹ کی نہیں بات کر رہی ہوں جو ایک پیر میں پہن رہے ہیں یا ہاتھ میں جسٹ فار دا لائک بریسلیٹ، اور وہ اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ باضابطہ کیوں پہنتے؟ گڈ لک بیڈ لک کے لیے پہنتے. انہوں سمجھتے کہ اس سے تقدیر بدل جائیں گی. اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا وہی دینے والا ہے. اگر تم سمجھ رہے ہیں کوئی سی شیل ہے اور وہ اس کو لگا لے رہی تمہارے کو اس کے وجہ سے پیس ملیں گا، ریسٹ ملیں گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. But these days you might have noticed that there are certain kind of plants also. You also notice that this thing, سمجھتے کچھ plants ہے وہ good luck bring کرتے، bad luck. ویسا نہیں ہے. پلانٹ کیا کرتا؟ ایک معنی میں وہ بھی تسبیح کر رہا. پلانٹ کو ہم کیوں رکھتے؟ جیسا کہ پیٹ رکھے، کیٹ رکھے، ایک اچھا سنت میں ہے بول کے رکھ رہے ہیں. ویسے پلانٹس بھی کیوں وہ کرتے، پانی بھی ڈالتے، کیونکہ وہ بھی تسبیح کرتے پلانٹس. اینڈ آلسو آکسیجن بھی ملتی نا. ہم فیک پلانٹس نہیں رکھتے. اب کوئی یہ سوچ کے رکھ رہا کہ اچھا سرٹن کائنڈ آف پلانٹ، اب میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ پبلسٹی کر رہی ہے، پبلسائز کر رہی ہے یہ والا پلانٹ، وہ نیگیٹو وے میں بھی جا سکتا. تو کوئی بھی پلانٹ بھی گڈ لک بیڈ لک لانے والا نہیں ہے. ہاں آکسیجن کے لیے رکھ سکتے کون سا بھی پلانٹ. اب سائنٹیفکلی آپ کو معلوم ہوتا یہ پلانٹ سے اتنی زیادہ آکسیجن ملتی، اس سے اچھا فیل ہوتا ہے. دیٹس اوکے، دیٹس فائن. اور پھر اندر نریشن میں بھی بتایا گیا کہ جو بھی یہ تعویذیں پہن رہے ہیں یا کوئی کڑا پہن رہے ہیں یا کوئی چیز ایسے دھاگے بن رہے ہیں، یہ شرک ہے. لیکن آج کل ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہو گیا، مینس میں بھی وومنس میں بھی، دے آر ڈوئنگ دیٹ از اے فیشن. لائک دے آر ناٹ ڈوئنگ فار دا پرپز آف گڈ لک یا بیڈ لک. یہ جسٹ وہ ایک ایسیسری ہے، پیس آف جویلری ہے. وہ ابن ابی حاتم فرماتے حذیفہ سے ایک شخص کو دیکھے، وہ ایک ٹوائن پہنے ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، بول رہا تھا کہ یہ پروٹیکشن ہے میرے کو فیور سے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا، اور یہ شرک ہے، یہ پولیتھیزم ہے.
تو یہ سارے چیزیں من گھڑت ہے، اس میں کیا ہے، یہ سارے چیزیں فوربیڈن ہیں، چاہے رنگز پہننا یا کوئی چیز بھی ایسے من گھڑت کرنا، سارے چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اگر وہی پہنے ہوئے ہے، اسی میں موت آ گئی اور وہی آپ کی سوچ رہی، تو یہ میجر سن ہے. اور اگنورنس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کو اگنورنس یہ کیا ہے، دلالت ہے، گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. اس کو ہٹانے کے لیے جب دین کی سمجھ آتی تو یہ ساری چیزیں چل جاتے. کوئی چیز پہننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کوئی چیز پہننے سے کوئی نقصان. اللہ تعالیٰ ہی فائدہ اور نقصان دینے والا ہے. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سوچنا چاہیے اچھا میں یہ کرنے سے یہ ہو رہا. تو آگے ہم جو بھی جو لیسن سیکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کریں. تو میں یہیں تک رکھوں گی انشاءاللہ. اور آگے سسٹر یاسمین آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. لیٹ می ٹرن آن دس. اوکے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں اپنا میوٹ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی نماز آ رہی ہوگی، اور بالکل یہی والی بات میں کہوں گی کہ